بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جملہ اسمیہ کے بہت سارے اصول بیان ہو چکے ہیں اور بہت ساری ترکیبیں بھی ہم حل کر چکے ہیں۔ وہ اصول آگے تک جاری رہیں گے اور جو اصول ابھی ہم بیان کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے تک جاری رہیں گے عملی طور پر۔ دراصل ترکیب مکس ہوتی ہے، ہر اصول آگے پیچھے لگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی کہ جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز فعل ہوگا عام طور پر، پھر فاعل، پھر مفعول، یعنی عام طور پر یہی ترتیب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات پہلے مفعول آ جاتا ہے، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں ایاک مفعول بھی مقدم ہے۔ بعض اوقات فاعل سے پہلے مفعول آ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، البتہ فاعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ عام طور پر جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول۔ تو اب اس مثال سے سمجھے، ضربہ، یہ جملہ فعلیہ کا پہلا جز ہے، مارنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ فعل، زید فاعل، عمرا مفعول بھی۔ اب دیکھیں مارنا فعل ہے، ٹھیک ہے، جو مار رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو اب زید نے مارا، زید کیا ہوا؟ فاعل۔ کس کو مارا؟ عمر کو۔ عمر کیا ہوا؟ مفعول۔ تو کام کیا کیا ہے زید نے عمر کے ساتھ؟ مارنے والا۔ تو مارنا یہ فعل ہے، تو ضربہ فعل ہوا، زید فاعل، عمر مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ اور خبریہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خبر دی جا رہی ہے اس جملے میں کہ بھائی عمر کی پٹائی ہوئی ہے۔ اب اگلی مثال سے ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم گزشتہ اصول بھی دہراتے جائیں گے۔ اب اشتریت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، ضمیر وہ کون سی ہے؟ تو ضمیر، اور ضمیر متصل ہے، ملی ہوئی ہے اس جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو گویا اشتری فعل، تو ضمیر فاعل، ھذا البیت، ھذا موصوف، البیت صفت، موصوف صفت مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ھذا البیت موصوف صفت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں، تو ان کو موصوف صفت بنائیں گے۔ اب ھذا معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے۔ البیت معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ تو گویا ھذا البیت موصوف صفت ہوئے۔ تو شروع میں بھی بات دہرائی تھی کہ ہم انشاءاللہ العزیز گزشتہ اصول بھی دہراتے جائیں گے مثالوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ہمارے پختہ رہیں اور ساتھ ساتھ نئے اصول کی بھی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔